السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 55ویں اور 56ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُم، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکا، آپ پر، حتیٰ کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، علانیہ، سامنے، فاخذتکم الصاعقۃ، پھر پکڑ لیا تمہیں آسمانی بجلی نے، وانتم، جبکہ تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، یعنی کہ بجلی کی کڑک نے آ لیا، اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، یعنی کہ شکر گزار بنو۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے 5 نعمتیں بیان کی جا چکی ہیں جو بنی اسرائیل پر کی گئی، اب 6ٹھی نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے شرک کرنے کا ذکر ہوا ہے، اب مخالفت پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک بار تو مشرک ہوئے اور دوسری بار یعنی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے بھی ان کے قتل کیے جانے کا ذکر ہوا گزشتہ آیت میں، اور اب بھی ان کے مارے جانے کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ یعنی جب انہوں نے بت پرستی کی تب تو 70,000 ذبح کر دیے گئے، جو گزشتہ آیت میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو ان کو کڑک کی آواز نے ہلاک کر دیا۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گے، مگر فرق یہ ہے کہ اس بار موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر دوبارہ ان کو زندگی دے دی گئی، یعنی کہ اس سے پہلے 70,000 وہ مشرکین کو تو سزا دی گئی تھی جو توبہ کے لیے راضی ہو گئے تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اور وہ توبہ کا جو معاملہ جو گزرا، انہیں یہ بات طے پائی تھی کہ وہ جو سو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں۔ تو اس طریقے سے 70,000 ان مشرکین کو جو توبہ کر چکے تھے ان کو جو سو قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ شہید ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درجہ پائے۔
لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر دوبارہ تم کو زندگی دے دی گئی، اس کے تفصیلات بھی آگے آئیں گے۔ چوتھے یہ کہ پہلے توبہ و کفارہ کے ذریعے گناہ معاف ہونے کا ذکر تھا، اب شفاعت کلیم اللہ کے ذریعے معافی کا تذکرہ ہے، تاکہ معلوم ہو کہ شفاعت وہاں کام آتی ہے جہاں سارے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں سارے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں تدبیر ختم ہو وہاں تقدیر کام آتی ہے، اور جہاں تقدیر بگڑ جائے وہاں شفاعت کارگر ہوتی ہے کہ شفاعت سے بگڑی تقدیریں بن جاتی ہیں۔ اس لیے توبہ کی معافی کا ذکر پہلے اور شفاعت کی معافی کا ذکر بعد میں ہوا۔ اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، یہ تفسیر نعیمی سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، یہاں بھی فعل پوشیدہ یعنی اے اسرائیلیو تم اس وقت کو بھی یاد کرو، یا پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ وقت بھی یاد دلا دو جب کہ تم نے کہا تھا، یہاں ان 70 آدمیوں کا کہا مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام 2 بار اپنے ساتھ 70 اسرائیلیوں کو کوہ طور پر لے گئے تھے، پہلے توریت لینے کے وقت اور دوسرے اس جرم کے بعد۔ یہاں دوسری بار کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے قتل سے پہلے ہوا یا بعد میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے ہوا، یعنی جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے کفارے میں قتل کا حکم دیا، تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ آپ کو رب نے یہ حکم دیا ہے۔ تب آپ ان میں سے 70 نیک لوگوں کو کوہ طور پر لے گئے تھے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قتل کے بعد ہوا، یعنی جب 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تو موسیٰ علیہ السلام اس بت پرستی کی معذرت کرنے کے لیے بحکم پروردگار ان 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ یا موسیٰ جو بات کہی گئی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اس زمانے میں پیغمبروں کو نام لے کر پکارنا جائز تھا ہمارے لیے۔ یہاں پر ایک بات وضاحت کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے حکم قرآنی ہے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام معمولی خطابوں سے نہ پکاریں، بلکہ پورے آداب کا لحاظ رکھیں، بلکہ ادب کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کو رب نے بھی نام لے کر نہ پکارا۔ قرآن مجید میں 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر محمد کا لفظ استعمال کیا گیا، محمد نام استعمال کیا گیا قرآنی آیات میں 4 مقامات پر نام لے کر پکارا، بلکہ ان کے پیارے القاب کے ساتھ، یعنی کہ جہاں کہیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا وہاں پر القاب کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ بہرحال یہ ہمارے لیے حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں۔ صحابہ سے یہ بات کہی گئی اور ہم کو بھی اسی بات کا مطالبہ کیا گیا اور اسی بات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ لن نؤمن لک، اس کے معنی ہیں کہ ہم اپنی بات نہ مانیں گے، یعنی کہ وہ یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس بات کا اعلان کیے تو اس بات کا انکار کر رہے ہیں، یا صرف آپ کی وجہ سے ایمان نہ لائیں گے۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، نرا رویت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا۔ یہاں آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، نہ دلائل کے ذریعے عقل سے پہچاننا، کیونکہ یہ تو ان کو پہلے بھی حاصل تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جہرتاً یعنی صاف اور ظاہر یعنی ظہور۔ جہرہ کے لغوی معنی ہیں ظہور اور کشف۔ بلند آواز کو صوت جہر کہتے ہیں۔ اور خوبصورت چہرے کو وجہ جہیر۔ نیز اہل عرب بولتے ہیں
کہ جہرت الشیعہ یعنی اس چیز کی میں نے تحقیقات کر لی، اور جہرت البیر یعنی کہ کنویں کا پانی کیچڑ وغیرہ کو صاف کر دیا۔ ان اسرائیلیوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم خدا کو صورت و شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ بناوٹی خیالات سے، اور نہ اس طرح جیسا کہ آخرت میں بلا کیف اس کے دیدار کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ اب یہ چیز ہے کہ اب ہمارے پاس الحمدللہ ایمان میں سب سے پہلے جو بات بتلائی گئی، ایمان بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور آج کے جو امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نہیں دیکھے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں بتلائی ہیں ان تمام باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ، انہوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ یہودیوں کا یہ معاملہ رہا، اسرائیلیوں کا یہ معاملہ رہا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہمارے ساتھ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہاں صاعقہ سے مراد آسمانی آگ ہے، نہ وہ بجلی جو کہ بادل سے نکل کر گرتی ہے، کیونکہ اس وقت طور پر بادل نہ تھا، نیز بادل کی بجلی ایک شخص پر گرتی ہے نہ کہ جماعت پر۔ تفسیر ابن عزیز میں یہ بات کہی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے گرنے سے وہ لوگ صرف بے ہوش ہو گئے تھے، مرے نہ تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، یعنی صعیق سے مراد بے ہوشی لی گئی ہے، نہ کہ موت۔ نیز اس جگہ فرمایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ لوگ مر گئے ہوتے تو دیکھنے کے کیا معنی؟ مگر صحیح یہ ہے کہ یہ لوگ مر گئے تھے، کیونکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، اور لفظ صعیق قرآن کریم میں مرنے کے معنوں میں ہے۔ رب فرماتا ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یعنی تم اس صاعقہ کا آنا اور بعض کا ہلاک ہونا اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی تفصیل یہ دیکھیے، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیونکہ یہ لوگ ترتیب وار ہلاک ہوئے، تم ان کی ہلاکت دیکھ کر نہ تو بچ سکے اور نہ کہیں بھاگ کر جا سکے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم، چونکہ یہ لوگ ایک دن اور رات مردے رہے، یعنی کہ مرے پڑے رہے، دوسرے روز زندہ کیے گئے، اس لیے یہاں ثُمَّ معنی مراد ہیں، یعنی زندہ کرنا۔ جس طرح کہ یہ لوگ ترتیب وار مرے تھے، اسی طرح ترتیب وار زندہ ہوئے، تاکہ ہر ایک مرنا اور جینا آنکھوں سے دیکھ لے۔ من بعد موتکم، اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ لوگ حقیقتاً مر گئے تھے، ان پر بے ہوشی طاری نہ ہوئی تھی۔ لعلکم تشکرون، یہ سارے کام اس لیے ہوئے کہ تم زندگی پانے اور ایمان پانے کا شکر ادا کرو۔ یہ تمام چیزیں جو پیش آئی اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ جب بجلی کوندی اور پھر جو ہے جب آگ آئی اور آگ جو ہے ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ سلا دی، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو موسیٰ علیہ السلام، وہ آگے دعا بھی آ رہی ہے آپ کے سامنے رکھوں گا میں، تو جب پھر انہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ خلاصہ تفسیر، اے اسرائیلیو، اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم میں سے کچھ لوگ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور انہوں نے اپنے کانوں سے رب تعالیٰ کا کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو جب مانیں گے جبکہ اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ لیں۔ یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ اس پر سخت سزا تم کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا، یعنی کہ نبی کا اعتبار نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجنا چاہیے تھا، لیکن تم کو آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ تمہیں زندہ کیا گیا۔ تم نے سرکشی پر سرکشی کی، خطا پر خطا کرتے رہے، مگر ہم عطا پر عطا کرتے رہے۔ جس طرح گزشتہ زمانے میں تمہاری خطائیں معاف ہوتی رہی،
اگر اب بھی اپنی خطاؤں پر نادم نہ ہو کر اس نبی آخر الزماں، اب یہاں پر بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس نبی آخر الزماں آپ کے اور میرے آقا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تمہاری خطائیں معاف فرما دی جائیں گی، جیسا کہ ہم کرم فرمایا ہی کرتے ہیں۔ ماضی میں جس طرح ان یہودیوں نے جس طرح یہ نافرمانیاں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کرتا رہا، تو یہاں پر بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے سرکار وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اب بھی تمہیں یہ موقع حاصل ہے کہ تم ان نافرمانیوں میں شامل مت ہو، بلکہ تم صاف صاف سرکار وسلم کی مدحت میں اور سرکار وسلم کی صفات حمیدہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو جو تم نے توریت میں پائی۔ اب بھی اگر تم اس بات سے انکار کرو گے، جس طرح یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونے کا ان لوگوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کا انکار کیا، اسی طریقے سے اگر تم یہاں پر بھی اگر ایمان ڈالنے سے اگر انکار کرو گے تو پھر تم بھی سزا کے مستحق قرار دیے جاؤ گے۔ لہٰذا تم کو اگر بچنا ہے تو تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو تمہاری خطائیں بھی معاف کر دی جائیں گی۔ اگر اب بھی اپنی خطاؤں پر نادم نہ ہوئے تو پھر تمہیں اس بات کی سزا ہوگی۔ اب یہاں پر جو بات بتایا، ان اسرائیلیوں کی زندگی یا تو ختم ہو چکی تھی، جو بات تفصیل میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ وہ 70 لوگ جو موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، مر گئے تھے، ان کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ ان اسرائیلیوں کی زندگی یا تو ختم ہو چکی تھی یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندگی ملی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عرصے کے مردے زندہ ہوتے تھے اور پھر دوبارہ زندگی پا کر جیتے رہتے تھے، نبی کی دعا سے زندگی ملتی بھی ہے، یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، اور بڑھتی بھی ہے، عمریں بڑھتی بھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ اب یہاں پر ہم کو جو دیکھنے کا ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ جو واقعہ جو پیش آیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گزشتہ آیت کو بھی آپ سامنے رکھیں جو باتیں سامنے آئی تھی، اور پھر اب یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب 70,000 اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے تب موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم کچھ باقی ماندہ لوگوں کو لے کر اس گناہ کی معذرت کے لیے کوہ طور پر حاضر ہو، اور وہاں یہ لوگ اپنی قوم کی طرف سے معافی چاہیں، کیونکہ یہ وہ جنگل ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جنگل کی برکت سے توبہ جلد قبول ہوگی۔ یہاں انہوں نے شرک کیا ہے، یہاں یہ توبہ نہ کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 بہترین یعنی کہ نیک آدمی چنے۔ جب یہ لوگ طور کی طرف روانہ ہوئے تب انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہمیں رب کا کلام سنوا دو۔ آپ نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب نے قبول کی۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب غسل کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 آدمیوں سے کہا کہ تم سب غسل کر لو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو، اور 3 روزے رکھو اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو نیچے کھڑا کیا اور خود اوپر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون ابر سفید کے رنگ کا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اس نے گھیر لیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں گھر گئے۔ پھر رب نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ لوگ نیچے کھڑے ہوئے کلام الہی سن رہے تھے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ یہ تمام گفتگو صرف موسیٰ سے ہو رہی ہے، ہم پر بھی کرم فرمایا جائے اور کوئی بات ہم سے بھی خطاب کر کے فرما دی جائے۔ کہ ایک نور کی تجلی ان کی طرف کوندی اور پھر ان کے کان میں آواز آئی کہ کیا آواز آئی؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا ذو بکۃ اخرجکم من ارضی معمرا فاعبدنی ولا تعبدوا غیری، یعنی ہم اللہ ہیں، ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، ہم مکے والے ہیں
ہم تم کو مصر سے نکالیں گے، تم ہماری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی نہ کرنا۔ جب یہ ابر صاف ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، تب آپ نے پوچھا کہ کہو تم نے رب کا کلام سنا؟ وہ بولے کہ سنا تو ہے، مگر کیا خبر کہ کون بول رہا تھا؟ کیا خبر ہم نے رب کو دیکھا؟ یہ صرف آپ فرماتے ہیں کہ بولنے والا رب تھا، ہم کو یقین نہیں آتا۔ آپ نے رب کو صاف صاف شکل و صورت میں دکھا دیں۔ آپ ہمیں یعنی کہ ان اسرائیلیوں نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ صاف صاف شکل و صورت میں دکھا دیں تو ہم مان لیں گے۔ تب ان پر آسمانی آگ میں سخت آواز کے آئی، جس سے وہ سب مر گئے، ایک دن و رات مردہ پڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، اب بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ تم نے 70,000 آدمی تو یہاں پہلے ہی قتل کروا دیے، اور 70 آدمی باہر لے جا کر نہ معلوم کس طرح ہلاک کر دیے۔ مولا، میری بدنامی ہوگی، میں تو ان کو اپنا گواہ بنا کر لایا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ خدا تو انہیں زندہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے یہ تمام لوگ ترتیب وار زندہ ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر واپس تشریف لائے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے ان آیات میں، وہ یہ ملتا ہے کہ ایک بات تو یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ ان اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آئے، اور غضب میں آ کر انہیں ہلاک کر دیا۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں سے اس بات کا وعدہ کر کر سمجھیے کہ وہ ان 70 نیک آدمیوں کو لے کر آئے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی بات ہوتی ہے وہ میں سناؤں گا، کیونکہ ان لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی جا کر بحث شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ نبی کے آداب کے خلاف ہے۔ کسی بھی نبی کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے، حکم یہ ہے کہ نبی جو فرما دے اسے بغیر چوہوں چرا کے قبول کر لے، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ جو کچھ بھی قرآنی احکامات ہے ان کو بغیر کسی چوہوں چرا کے قبول کر لیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام ہمیں بتلاتے ہیں، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کی ہے، اسے بغیر کسی چوہوں چرا کے قبول کر لیں۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ پورے آداب کو پیش نظر رکھ کر ہم جو ہے سو سرکار دو علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ پورے آداب کا لحاظ رکھنا پڑے گا، پورے ادب و احترام کے ساتھ جانا پڑے گا۔ چاہے آج ہم سرکار دو علیہ وسلم کی محفلیں اگر سجاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو پورے ادب و احترام کے ساتھ محفلیں سجانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی پورے آداب کو پیش نظر رکھ کر وہاں پر سلام گزرانا جائے گا، کیونکہ یہ بات قرآن مجید میں آگے کی آیتوں میں آئے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح مت سمجھو کہ تم عام دوست احباب کی طرح، عام لوگوں کی طرح مت پکارو، اپنی آوازوں کو دھیمی رکھو، ادب کے ساتھ ان کے آواز دو۔ یہ جو باتیں ہمیں جو سکھلائی گئی ہے وہ انبیاء کرام کے تعلق سے آداب میں شامل ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی نبی موسیٰ علیہ السلام کا، ان لوگوں نے، اسرائیلیوں نے وہاں پر جا کر بھی بحث شروع کر دی۔ الحمدللہ امت مسلمہ کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک بھی جتنے بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں وہ لوگ پورا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ہم بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور ہم ان تمام احکامات شریعہ کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم عملی طور پر کمزور نظر آ رہے ہیں، بہت سی باتوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں کہ ہم اس طریقے سے، جس طریقے سے ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے تھا شریعت پر، اس طرح ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔
اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہمارا فریضہ ہے کہ جو کچھ بھی آیات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی اور ہمارے گھر والوں کی زندگی اور معاشرے کی زندگی ایک صالح معاشرہ بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے، ذمہ داری ہمیں سونپی ہے کہ نیک اعمال کی طرف ترغیب دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی، ان لوگوں نے انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا تو ان پر غضب ہوا۔ اور پھر یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ نبی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، کہ وہ اگر مر بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کی دعا سے ان مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ حالانکہ آپ یہ بات ہم قرآن مجید میں ہم یہ بھی اس بات سے بھی ہم واقف ہیں کہ ثم جاء اجلہم اذا یستاخرون لا یستاخرون ولا یستقدمون، ہر یعنی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر ہی موت آئے گی، لیکن جب اگر کوئی نبی دعا کرتے ہیں تو موت سے ہمکنار ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی عطا کرتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بات شامل حال رہی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ بات سامنے آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، اگر یہ لوگ اگر یہاں پر مر جاتے ہیں تو پھر میں واپس جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ پر الزام تراشی کریں گے کہ تم نہ جانے کس طرح انہیں ہلاک کر کر آئے ہو، کس طرح تم انہیں قتل کر دیے ہو، تو پہلے ہی 70,000 لوگوں کو قتل کر چکے ہو، تو اس بات کا الزام میرے اوپر آئے گا، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ انہیں زندہ کر دیجئے۔ تو نبی کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو موت آئے گی اس کے بعد پھر ہم کو زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ زندگی کب ملے گی؟ وہ آخرت میں زندگی ملے گی، ہمیں خبر میں پہنچایا جائے گا، وہاں پر مختصر سا وقت دیا جائے گا، اس میں سوال جواب ہوں گے، اس کے بعد پھر ہمیں سلا دیا جائے گا، تو پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کا صحیح فہم اور فکر عطا فرما، اور ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کو نازل کر دے اور اسے ہم دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ہم کو تو اس چھوٹی سے اس کام کو جو ہے باری تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو تو قبول فرما، اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور امت مسلمہ کو کامیابی سے ہمکنار فرما، امت مسلمہ کو یہود و نصارہ اور مشرکین پر غلبہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔